بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ سالار 2 گھنٹے کے بعد اسٹڈی سے نکلا تھا اور اس وقت بھی لاؤنج میں فون کان سے لگائے سرخ آنکھوں اور ناک کے ساتھ فون پر وسیم سے گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ روم میں گیا تھا اور اسے یقین تھا امامہ نے اسے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو رہا تھا یا غلط۔ وہ امامہ کا کوئی دوسرا بھائی ہوتا تو وہ کبھی امامہ سے اس کا رابطہ نہ کرواتا، لیکن وسیم کے حوالے سے وہ تحفظات رکھنے کے باوجود کسی حد تک کچھ نرم گوشہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر اس کی فیملی کا ایک فرد بھی اس کے ساتھ کچھ رابطہ رکھتا تو وہ جانتا تھا کہ امامہ ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس کرے گی۔ اپنے پیچھے اپنی فیملی کی عدم موجودگی کا جو احساس کمتری وہ لیے ہوئے تھی، وہ اتنے مہینوں کے بعد کم از کم سالار سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وسیم اگلے دن 2 بجے آیا تھا اور 2 بجے تک امامہ کو گھر میں کسی مرد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی فیملی کی باتوں میں مصروف تھی، اس تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ جو اسے رات کو وسیم سے ملی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے ملازمہ کے ساتھ اتنے جوش و جذبے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا اور وہ حیران تھا۔ حیرانگی اس کیفیت کو اتنے مؤثر طریقے سے بیان نہیں کر پائی۔ وسیم کا استقبال اس نے سالار سے بھی پہلے دروازے پر کیا تھا۔ بہن اور بھائی کے درمیان ایک جذباتی سین ہوا تھا جس میں سالار نے دونوں سے تسلی کے چند الفاظ کہہ کر کچھ کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد 6:30 بجے وسیم کی موجودگی تک وہ ایک خاموش تماشائی کا رول ادا کرتا رہا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر موجود ضرور تھا مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا وہاں ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ امامہ کو بھائی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کسی اور کا ہوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹیبل پر موجود ہر ڈش اپنے ہاتھوں سے وسیم کو کھلائے۔ اتنے مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ امامہ نے کھانے کی ٹیبل پر اسے کچھ سرو نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن یہ بھی پہلا موقع تھا کہ وہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی وسیم اور اس کے درمیان صرف چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ پھر وہ اور امامہ آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ امامہ، یہ وسیم نامہ بند ہو سکتا ہے اب؟ وہ تیسرا دن تھا جب ڈنر پر بالآخر سالار کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ 3 دنوں سے مسلسل ناشتے، ڈنر اور رات سونے سے پہلے صرف وسیم کی باتیں بار بار سن رہا تھا۔ امامہ بری طرح وسیم پر فدا تھی۔ یہ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ وسیم سے ملنے کے بعد خوش ہوگی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خوشی اس انتہا کو پہنچے گی کہ خود اسے مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی تمہیں پرواہ کرنی چاہیے۔ سالار نے اسے انڈائریکٹ انداز میں کہا۔ تمہیں میرا وسیم کے بارے میں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے یکدم جیسے کوئی اندازہ لگایا اور اس کے لہجے میں ایسی بے یقینی تھی کہ وہ ہاں نہیں کہہ سکا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے برا لگتا ہے؟ ویسے ہی کہہ رہا ہوں تمہیں۔ وہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی تھی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ یکدم مطمئن ہوئی۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، نہیں کبھی تھا۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ بتاتا تھا وہ۔
سالار کھانا کھاتے کھاتے رکا۔ میرے بارے میں کیا؟ سب کچھ، وہ اسی روانی سے بولی۔ سالار کے پیٹ میں گریں پڑیں۔ سب کچھ کیا؟ مطلب جو کچھ بھی تم کرتے تھے۔ سالار کی بھوک اڑی تھی۔ مثلاً وہ پتہ نہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑی۔ جیسے تم جس سے ڈرگ لیتے تھے ان کے بارے میں، اور جب تم لاہور میں اپنے کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ ریڈ لائٹ ایریا گئے تھے تو تب بھی۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ پانی پیتے ہوئے سالار کو اچھو لگا تھا۔ تمہیں اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں… سالار خود بھی اپنا سوال پورا نہیں دہرا سکا۔ جب بھی جاتے تھے تو بتاتا تھا۔ سالار کے منہ سے بے ساختہ وسیم کے لیے زیر لب گالی نکلی تھی، اور امامہ نے اس کی ہونٹوں کی حرکت کو پڑھا تھا۔ وہ بری طرح اپسٹ ہوئی۔ تم نے اسے گالی دی ہے؟ اس نے جیسے شوکڈ ہو کر سالار سے کہا۔ ہاں، وہ سامنے ہوتا تو میں اس کی 2-4 ہڈیاں بھی توڑ دیتا۔ وہ اپنی بہن سے یہ باتیں جا کر کرتا تھا، اور میری باتیں… I can't imagine، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ واقعی بری طرح خفا ہوا تھا۔ سب کچھ کی 2 جھلکیوں نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ تم میرے بھائی کو دوبارہ گالی مت دینا۔ امامہ کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ وہ کھانے کے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ سالار جواباً کچھ کہنے کے بجائے بے حد خفگی سے کھانے کی میز سے اٹھ گیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بیڈ روم میں سونے کے لیے آئی تھی۔ وہ اس وقت معمول کے مطابق اپنی ای میلز چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر کمبل خود پر کھینچتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ سالار نے ای میل چیک کرتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ روز سونے سے پہلے کوئی کتاب یا ناول پڑھتی تھی، اور کتاب پڑھنے کے دوران اس سے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ خاموشی اس دن ہوتی تھی جس دن وہ اس سے خفا ہوتی تھی۔ اس نے اپنا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ بھی آف کر لیا تھا۔ میں نے وسیم کو ایسا کچھ نہیں کہا جس پر تم اس طرح ناراض ہو کر بیٹھو۔ سالار نے مفاہمت کی کوشش کا آغاز کیا۔ وہ اسی طرح کروٹ دوسری طرف لیے بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ امامہ، تم سے بات کر رہا ہوں میں۔ سالار نے کمبل کھینچا تھا۔ تم اپنے چھوٹے بھائی عمار کو وہی گالی دے کر دکھاؤ۔ اس کے تیسری بار کمبل کھینچنے پر وہ بے حد خفگی سے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی۔ سالار نے بلا توقف وہی گالی عمار کو دی۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ اگر دنیا میں ٹھٹائی کی کوئی معراج تھی تو وہ تھا۔ میں پاپا کو بتاؤں گی، امامہ نے بالآخر سرخ چہرے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے کہا تھا عمار کو گالی دینے کو۔ وہ ویسے ہی اطمینان سے بولا تھا۔ ویسے تمہارے بھائی کو اس سے زیادہ خراب گالیاں میں اس کے منہ پر دے چکا ہوں، اور اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا۔ اور اگر تم چاہو تو اگلی بار جب وہ یہاں آئے گا تو میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تم وسیم کو یہاں میرے سامنے گالیاں دو گے؟ اسے بے حد رنج ہوا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے گالیاں ہی دیتا، اور اس سے زیادہ بری۔ سالار نے لگی لپٹی کے بغیر کہا۔ لیکن چلو، آئی ایم سوری۔ وہ اس بار پھر اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے، ان کی وہ اولاد سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھی۔ لیکن پاپا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتا ہے، میری تو کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اس نے ایک بار سکندر کے پوچھنے پر کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا کے جواب میں سالار کی تعریف کی تھی۔ امامہ، یہ جو تمہارا شوہر ہے یہ دنیا میں اللہ نے صرف ایک پیس پیدا کیا تھا۔ 30 سال میں نے باپ کے طور پر جس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب باقی کی زندگی تمہیں گزارنی ہے اس کے ساتھ۔ یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، اور تمہیں کبھی پتہ نہیں چل سکتا
اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ختم ہو جائے، اسے سمجھا کر۔ اور کبھی اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ تمہاری بات مان کر اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ سالار سر جھکائے مسکراتا ہوا باپ کی باتیں سنتا رہا تھا، اور وہ کچھ الجھی ہوئی نظروں سے باری باری سے اور سکندر کو دیکھتی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ سالار چیز کیا ہے۔ یہ پانی میں آگ لگانے والی گفتگو کا ماہر ہے۔ سالار نے کسی ایک بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ سکندر کے پاس سے واپسی کے بعد امامہ نے سالار سے کہا، تمہارا امپریشن بہت خراب ہے پاپا پر، تمہیں کوئی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کیسی وضاحت؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، تمہیں ان کی باتیں غور سے سننی چاہیے تھیں۔ وہ تب بھی اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی، اور وہ اب بھی اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ پھر کہہ رہا تھا۔ تم شرمندہ تو نہیں ہو؟ اس نے اسے شرمندہ کرنے کی ایک آخری کوشش کی۔ ہاں، وہ تو میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ تمہیں میرا سوری کہنا اچھا لگتا ہے، اس لیے آئی ایم سوری، اس نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا پورا گلاس پیا اور دوبارہ کمبل کھینچ کر لیٹ گئی۔ پانی اور لا دوں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ نیند میں سیل فون کی آواز پر ہڑبڑائی تھی۔ وہ سالار کا سیل فون تھا۔ ہیلو؟ سالار نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر کال ریسیو کی۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں، بات کر رہا ہوں، اس نے سالار کو کہتے سنا۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ یکدم بستر سے نکل گیا تھا۔ امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیم تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لائٹ آن کیے بغیر اندھیرے میں ہی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں گیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ وہ کس کا فون ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ رات کے اس پہر یوں اٹھ کر کمرے سے گیا تھا؟ آنکھیں بند کیے وہ کچھ دیر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو وہ کچھ بے چین اٹھ کر کمرے سے لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ فون پر بات کرتے کرتے رکا۔ ایک جینز اور ایک شرٹ پیک کر دو میری، مجھے ابھی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسکول میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کی نیند پلک جھپکتے میں غائب ہوئی تھی۔ سالار اب دوبارہ فون پر بات کر رہا تھا۔ بے حد تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آ کر اس نے اس کا بیگ تیار کیا۔ وہ تب تک کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ آگ کیسے لگی؟ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ وہ بے حد عجلت میں اپنے لیے نکالے ہوئے کپڑے لیتا واش روم میں گیا۔ وہ بیٹھی رہی۔ وہ اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتی تھی۔ شادی کے شروع کے چند مہینے چھوڑ کر اب اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو انہیں بری طرح تکلیف پہنچا رہا تھا۔ 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر نکل گیا، لیکن وہ دوبارہ بستر میں نہیں جا سکی۔ اس نے باقی کی ساری رات اسی پریشانی میں دعائیں کرتے ہوئے کاٹی تھی۔ سالار سے اس کی 1-2 بار چند منٹ کے لیے بات ہوئی، لیکن وہ فون پر مسلسل مصروف تھا۔ امامہ نے اسے ڈسٹرب کرنے سے گریز کیا۔ اس کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ وجہ فائر بریگیڈ کا بروقت دستیاب نہ ہونا تھا، اور آگ کا اتنے گھنٹوں کے بعد بھی نہ بجھ پانے کا مطلب کیا تھا، وہ امامہ اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ پورا دن جلے پاؤں بلی کی طرح گھر میں پھرتی رہی تھی۔ سالار نے بالآخر اسے آگ پر قابو پانے کی اطلاع دے دی تھی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اسے رات کو کال کرے گا، اور وہ اس رات اسلام آباد میں ہی رہنے والا تھا۔ اس دن وہ سارا دن کچھ کھا نہیں سکی تھی۔ عمارت کو کتنا نقصان پہنچا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا، لیکن کئی گھنٹے لگی رہنے والی آگ کیا کچھ کر سکتی تھی اس کا اسے احساس تھا۔
سالار سے بالآخر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ آواز سے اسے اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ امامہ نے اسے زیادہ دیر بات کرنے کی بجائے سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن وہ خود ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ آگ عمارت میں لگائی گئی تھی۔ وہاں پولیس کو ابتدائی طور پر ایسے شواہد ملے تھے، اور یہ معمولی سی بات امامہ کی نیند اور حواس کو معطل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ صرف سالار کا اسکول نہیں تھا، وہ پورا پروجیکٹ اب ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا، جس کی مین ٹرسٹیز سالار کی فیملی تھی، اور اس پروجیکٹ کو یکدم اس طرح کا نقصان کون پہنچا سکتا تھا؟ یہی وہ سوال تھا جو اسے ہلا رہا تھا۔ سب کچھ جیسے پھر چند ہفتے پہلے والی سٹیج پر آ گیا تھا۔ وہ اگلے دن رات کو گھر پہنچا تھا، اور اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ دوسرا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اگر کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی تو مایوس ہوئی تھی۔ وہ نارمل تھا، اسے جیسے ہونستا ہوا تھا۔ بلڈنگ کی سٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے وہ کچھ ایگزامن کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شاید بلڈنگ گرا کر دوبارہ بنانی پڑے۔ کھانے کی ٹیبل پر اس کے پوچھنے پر اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ بہت نقصان ہوا ہوگا؟ یہ احمقانہ سوال تھا، لیکن امامہ حواس باختہ تھی۔ ہاں، جواب مختصر تھا۔ اسکول بند ہو گیا؟ یہ ایک اور احمقانہ سوال۔ نہیں، گاؤں کے چند گھر فوری طور پر خالی کروائے ہیں اور کرائے پہ لے کر اسکول کے مختلف بلاکس کو شفٹ کیا ہے وہاں پر۔ لکیلی ابھی کچھ دنوں میں سمر بریک آ جائے گی تو بچوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بتاتا رہا۔ اور پولیس نے کیا کہا؟ ادھر ادھر کے سوال کے بعد امامہ نے بالآخر وہ سوال کیا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ابھی تو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سالار نے گول مول بات کی تھی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ 2 دن اسلام آباد میں وہ اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے سسپیکٹس میں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرتا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل صورتحال تھی۔ اس پروجیکٹ کو چلانے میں بہت سے لوگوں کے عطیات استعمال ہو رہے تھے، اور اس نقصان کے متاثرین بہت سے تھے۔ کئی سال سے آرام سے چلنے والے اس اسکول کا کوئی دشمن پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اب امامہ سے زیادہ وہ خود یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ آگ اتفاقی حادثہ ہو، مگر چند گھنٹوں میں ہی آگ کے اسکیل اور صورتحال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پلان شدہ آتش زدگی تھی، اور اگلے چند گھنٹوں میں کچھ اور شواہد بھی مل گئے تھے۔ امامہ سے یہ سب شیئر کرنا حماقت تھی۔ وہ پچھلے تجربے کے بعد اس طرح کی دوسری کسی پریشانی میں کم از کم اسے ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تیسرا احمقانہ سوال۔ سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا اور بس۔ جواب اتنا ہی سادہ تھا۔ اور فنڈز؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پہلا سمجھدارانہ سوال تھا۔ انڈاؤمنٹ فنڈ اسکول کا ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ کچھ انویسٹمنٹ میں نے کی ہے، وہاں سے رقم نکلواؤں گا اور اسلام آباد کا پلاٹ بیچ دوں گا۔ فوری طور پر تو تھوڑا بہت کر ہی لوں گا، اتنا کہ اسکول کی بلڈنگ دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ پلاٹس کیوں؟ وہ بری طرح بتکی تھی۔ امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ پلاٹس نہیں پلاٹ کہہ رہا تھا۔ اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی مجھے، بعد میں لے لوں گا، ابھی تو فوری طور پر اس میس سے نکلنا ہے مجھے۔ تم وہ حق مہر کی رقم لے لو، 8-10 لاکھ کے قریب ویڈنگ پر ملنے والی گفٹ کی رقم بھی ہوگی، اور اتنے ہی میرے اکاؤنٹ میں پہلے سے بھی ہوں گے۔ 50-60 لاکھ تو یہ ہو جائے گا۔ اور سالار نے اس کی بات کاٹی۔ میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ قرض لے لو مجھ سے، بعد میں دے دینا۔ نو، اس کا انداز حتمی تھا۔ میرے پاس بیکار پڑے ہیں، سالار تمہارے کام آئیں گے تو۔ اس نے پھر امامہ کی بات کاٹ دی۔ I said no۔ اس نے اس بار کچھ ترچھی سے کہا تھا۔ میرے پیسے اور تمہارے پیسے میں کوئی فرق ہے؟
ہاں ہے، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ وہ حق مہر اور شادی پر گفٹ میں ملنے والی رقم ہے، میں وہ کیسے لے لوں تم سے؟ میں بے شرم ہو سکتا ہوں، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اب تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو اور… سالار نے اس کی بات کاٹی۔ کون جذباتی ہو رہا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہو رہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں قرض دے رہی ہوں سالار۔ تھینک یو ویری مچ بٹ آئی ڈونٹ نیڈ۔ بہت شکریہ مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے قرض لینا ہوگا تو بڑے دوست ہیں میرے پاس۔ دوستوں سے قرض لوگے، بیوی سے نہیں؟ نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سالار۔ ایموشنلی کرو، فائنینشلی نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح قائل کرے۔ اور اگر میں یہ رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو؟ اسے بالآخر ایک خیال آیا۔ ضرور کرو، اس ملک میں بہت سی چیریٹیز ہیں۔ تمہارا پیسہ ہے، چاہے آگ لگا دو، لیکن میں یا میرا ادارہ نہیں لے گا۔ اس نے صاف لفظوں اور حتمی انداز میں کہا۔ تم مجھے کبھی کچھ ڈونیٹ کرنے نہیں دو گے؟ ضرور کرنا، لیکن فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بے حد اپسٹ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اس کے لیے وہ 2 پلاٹ اس کے گھر کی پہلی 2 اینٹیں تھیں، اور وہ پہلی 2 اینٹیں اس طرح جانے والی تھیں۔ یہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کا باعث وہ احساس جرم بھی تھا جو وہ اس سارے معاملے میں اپنی فیملی کے انوالو ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس رقم سے جیسے اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی جو اس کی فیملی نے کیا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سالار نے اس کی سوچ کو اس سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں بھی وہ سالار کو وہ رقم لینے پر مجبور کرتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی یہ جرأت نہیں کر سکی تھی کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے سالار سے کچھ پوچھتی۔ وہ دونوں جانتے بوجھتے اس حساس ایشو پر گفتگو سے اجتناب کر رہے تھے، اور یہ امامہ کے لیے ایک نعمت متبرکہ سے کم نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ ہی کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب ابو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ایسا کچھ نہ کیا ہو۔ میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وسیم نے ہاشم مبین کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ وہ سالار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، وسیم کے سامنے نہیں۔ اسے یقین تھا یہ جو بھی کچھ ہوا تھا اس میں اس کے اپنے باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ ابو سے کہنا یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، سالار کو کیا نقصان ہوگا یا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ ایک سکول ہی جلا ہے، پھر بن جائے گا۔ ان سے کہنا جو کچھ بھی کر لیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے امامہ سے مدھم آواز میں کہا، میں ابو سے یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں۔ چند لمحوں کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ جب سے وہ دوبارہ ملنا شروع ہوئے تھے، آج پہلی بار وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے سراہ رہا تھا، یہ اعتراف کر رہا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا۔ میں بہت دفعہ شش و پنج کا بھی شکار رہا اور شک و شبے کا بھی۔ بہت دفعہ دل چاہتا تھا زندگی کے اس غبار کو میں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اس نے میری بینائی دھندلائی ہوئی ہے، لیکن میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اب آ جاؤ۔ امامہ کو خود احساس نہیں ہوا اس نے یہ بات اس سے کیوں کہہ دی، اور کہنی چاہیے تھی کہ نہیں۔ وسیم نے اس سے نظریں نہیں ملائیں، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، اب اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ جب اکیلا تھا تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکا تھا، اب تو بیوی اور بچے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں،
میں اور سالار، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، تمہاری فیملی کو، تم ایک بار کوشش تو کرو۔ امامہ بھول گئی تھی اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ کیا ڈسکس کرنے بیٹھ گئی تھی۔ انسان بہت خود غرض اور بے شرم ہوتا ہے امامہ، یہ جو ضرورت ہوتی ہے یہ صحیح اور غلط کی سب تمیز ختم کر دیتی ہے۔ کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلی پرائیورٹی بنا سکتا، مگر مذہب پہلی پرائیورٹی نہیں ہے میری۔ وسیم نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے کوئی رنج تھا جس نے بگولا بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے، تمہاری قربانی بہت بڑی ہے۔ تم جانتے بوجھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پر لے جاؤ گے، کیونکہ تم نے صرف جرأت نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ دینے کی۔ وہ اب بھائی کو چیلنج کر رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یوں جیسے بے قرار تھا۔ تم مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہو۔ آزمائش سے بچانا چاہتی ہوں۔ آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ میں صرف اسی لیے تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا، امامہ نے اس رات کھانے پر سالار سے کہا تھا۔ سالار کو وہ بہت پریشان لگی تھی، ہو سکتا ہے مصروف ہو۔ سالار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں وہ ناراض ہے۔ اس بار سالار چونکا تھا۔ ناراض کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی گفتگو سنا دی۔ سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے وہ، بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا صحیح ہے۔ تم لوگ آپس میں ملتے رہنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس کیے بغیر ملو۔ سالار نے اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا۔ بات اس نے شروع کی تھی، وہ نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی۔ امامہ نے جیسے اپنا دفاع کیا، اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا، تو بہتر ہے اب تم انتظار کرو سکون سے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کر لے گا وہ تمہیں کال۔ سالار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ امامہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب کیا ہوا؟ سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے، اس گمراہی کے دلدل سے نکل آئے۔ سالار نے ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی سے اسے کہا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، تم اپنی خواہش اس پر امپوز نہیں کر سکتی۔ امپوز تو کر بھی نہیں رہی میں۔ وہ پلیٹ میں چمچ بے مقصد ہلاتے ہوئے دل گرفتہ ہوئی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ سالار نے اس کی دل گرفتگی محسوس کی، پھر جیسے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ زندگی میں جادو نہیں چلتا، عقل چلتی ہے یا قسمت۔ اس کی عقل کام کرے گی اور قسمت نے لکھا ہوگا تو اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے گا، ورنہ میں یا تم کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا رہا تھا۔ اور تم دوبارہ کبھی اسے اس مسئلے پر خود بات نہیں کرو گی، نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور وسیم کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ امامہ اسی طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی رہی تھی۔ پتہ نہیں زندگی میں اچانک اتنی بے سکونی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ فیری ٹیل جو چند ماہ پہلے سالار کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر ٹکنے نہیں دیتی تھی، اب وہ پریوں کی کہانی کیوں نہیں رہی تھی؟ اس میں پریشانیوں کا جنگل کیسے اگایا تھا؟ یہ اس کے ستارے تھے جو ایک بار پھر گردش میں آئے ہوئے تھے۔ اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو واقعی بہت نقصان پہنچا تھا۔
سب کچھ جیسے اسکوائر ون پر آ گیا تھا۔ یہ سالار کے لیے حالیہ زندگی کا پہلا بڑا ذاتی مالیاتی نقصان تھا۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ راکھ ہو جانے کا مطلب اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا تھا، اور اس پر سب سے بدترین چیز یہ تھی کہ اس سارے ایشو میں اس کے سسرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں سے کسی کو شبہ نہیں تھا۔ لیکن اسے ثابت کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔ گاؤں کا کوئی فرد ملوث ہوتا تو پولیس ابتدائی تشویش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پکڑ لیتی، مگر اس آتش زدگی میں وہاں سے کسی شخص کی انوالومنٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور جتنے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکلز کے استعمال سے عمارت کے مختلف حصوں میں وہ آگ لگائی گئی تھی، وہ کسی عام چور چکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا تھا، اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا مگر منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ اسے چھوڑ دو سالار۔ وہ دوسرے ویکنڈ پر پھر اسلام آباد میں تھا، اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھیں۔ وہ اس سب سے اس بار مزید خائف ہو گئی تھیں۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، اب چھوڑ دو اسے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرتی ہیں۔ سالار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اس نے پھر ماں کی بات کاٹی تھی۔ تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے دشمن تمہارا امامہ کی فیملی کے سوا؟ طیبہ برہم ہو گئی تھیں۔ اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟ نہیں آتی، اور نہ ہی آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہی کہوں گا، میں امامہ کو ڈیورس نہیں کروں گا، کم از کم اس وجہ سے تو نہیں کہ اس کی فیملی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں۔ اس ایشو پر مجھے نہ آج نہ ہی دوبارہ بات کرنی ہے۔ طیبہ کچھ بول نہیں سکی تھیں۔ وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جو سکندر کی زبانی وہ پہلے سے سن چکی تھیں، لیکن انہیں خوش فہمی تھی کہ وہ اس بار کسی نہ کسی طرح اس کو اس بات پر تیار کر سکیں جس کے بارے میں سکندر کو کوئی امید نہیں تھی۔ سکندر اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد واپس بیڈ روم میں آیا تو امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گاؤں لے کر نہیں گیا تھا، لیکن اسلام آباد میں ویکنڈ کے بعد اگلے 2 دن میں ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا جب اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ جس چینل پر تھی وہاں مسلسل اشتہار رہے تھے، اور وہ صوفے پر بیٹھی انہیں بے حد یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عام طور پر مسلسل چینل سرفنگ میں مصروف رہتی تھی۔ اشتہارات کو دیکھنا بے حد حیران کن تھا۔ سالار نے وقتاً فوقتاً 2-3 بار اسے اور ٹی وی کو دیکھا تھا۔ اس نے 10 منٹ کے دوران اسے ایک بار بھی چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا، جس میں سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ٹی وی آف کر دیا۔ تم نے میری اور ممی کی باتیں سنی ہیں کیا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ جن یا جادوگر نہیں تھا، شیطان تھا، اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر ضرور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، کچن میں چائے بنانے گئی تھی میں۔ تم اور ممی لاؤنج میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کچن میں سنا سب کچھ۔ اس نے سر جھکائے کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آخری چیز جو وہ تصور کر سکتی تھی
وہ وہی تھی کہ کوئی سالار سے اسے چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا تھا، اور وہ بھی اتنے صاف الفاظ میں، اتنی حد تک امیز انداز میں۔ تم جب یہاں آتے ہو وہ یہ سب کچھ کہتی ہیں تم سے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سالار سے پوچھا، جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں، ہر بار نہیں کہتی، کبھی کبھی وہ اوور ری ایکٹ کر جاتی ہیں، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی، اس نے یکدم کہا۔ لیکن میں تو آؤں گا، اور میرے ساتھ تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ الفاظ سیدھے تھے مگر لہجہ نہیں۔ اس نے سالار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ تم اپنی ممی کی سائیڈ لے رہے ہو؟ ہاں، جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائیڈ لی۔ وہ اس کے جواب پر چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا تھا۔ پھر سالار نے کہا، زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی۔ کم از کم یہ ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گی میرے خلاف۔ کبھی۔ اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک آخری لفظ کا اضافہ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، لیکن خاموش رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم میری بیوی ہو امامہ، وہ میری ماں ہیں۔ میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں، انہیں نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ جب تم ماں بنو گی تو تم بھی اسی طرح ری ایکٹ کرنے لگو گی۔ انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا، میں نے اگنور کر دیا۔ جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لو گی تو یہ حماقت ہوگی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب سے شادی ہوئی ہے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی تمہارے لیے۔ ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے۔ اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈ شپ کرتے ہیں، شادی نہیں۔ ہم دونوں کا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ایک ساتھ ہی ہے اب۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پرائز بانڈ نکلے گا، پھر مجھے کوئی بونس ملے گا، پھر میری پروموشن ہوگی، اور پھر میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی خوشی سے یہ بتاؤں گا کہ میرڈ لائف میرے لیے بڑی لکی ہے، تو سوری، مجھے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے ہو سکتا ہے ان ٹائملی، غیر متوقع نہیں ہو سکتا میرے لیے۔ میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں، کتنا مخلص ہوں، وہ وقت بتا سکتا ہے۔ اس لیے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو۔ یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، جاؤ دوبارہ چائے بنا لاؤ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امڑنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں سے تحفظ دیتا ہے، کہاں کہاں سے دیواریں لا کر کھڑا کر دیتا ہے انسان کے گرد۔ وہ ڈاکٹر سبتلی کے سائے میں رہی تھی تو اسے یقین تھا کہ اس سے زیادہ عزت، زیادہ تحفظ کوئی اسے دے ہی نہیں سکتا۔ کم از کم شادی جیسے رشتے سے وہ ذمہ داری کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھے ہوئے تھی، اور اب اگر وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو وہ تحفظ کے نئے مفہوم سے آگاہ ہو رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے امامہ۔ سالار نے اس کے چہرے پر پھیلتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتے اور اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ سالار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا تھا؟
یہ امامہ نہیں جانتی تھی اسکول کی تعمیر دوبارہ کیسے شروع ہوئی تھی، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن اسکول دوبارہ بن رہا تھا، سالار پہلے سے زیادہ مصروف تھا، اور اس کی زندگی میں آنے والا ایک اور طوفان کسی تباہی کے بغیر گزر گیا تھا۔ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سالار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ہے، وہ اصرار کر رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس نے بچوں کی طرح اسے بہلایا۔ کوئی بات نہیں، دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں؟ مجھ سے پوچھ لو۔ سالار اسے اس پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا، جو اس 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں تھا، جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتہ نہیں وہ پامسٹ کہاں سے یاد آ گیا تھا۔ ویری فنی، اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں، میرے کا کیسے ہوگا؟ کیوں؟ تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر اسے جتایا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، پامسٹ کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کا اصرار بڑھا تھا۔ دیکھو، ہمارا آج ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہے کل کا مسئلہ، وہ کچھ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو۔ تمہیں پتا ہے میری کولیگز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا۔ بھابھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے بارے میں، وہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔ بھابھی آئی تھی اس کے پاس؟ اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ اٹکی۔ تو یہ کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، مجھے تو ہے، اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کب؟ ابھی۔ وہ بے اختیار ہنسا، اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، پامسٹ کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تم دکھا لو ہاتھ۔ تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس کے ساتھ لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے، تو جو کچھ میرے بارے میں بتائے گا وہ پامسٹ، وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہوگا۔ امامہ اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مثلاً اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی، اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی تو ہوگی۔ ضروری نہیں ہے، وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بری گزرے تمہارے ساتھ، تو مجھے کیا، میری تو اچھی گزر رہی ہوگی۔ امامہ نے کندھے اچکا کر اپنی بے نیازی دکھائی۔ تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو۔ اس نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی مذمت کی۔ تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی، نہ کیا کرو ہم سے محبت، ہم کون سا مری جا رہی ہوتی ہیں تم مردوں کے لیے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ چند لمحوں کے لیے وہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ ہاں، ہم ہی مرے جا رہے ہوتے ہیں تم لوگوں پر، عزت کی زندگی راس نہیں آتی، شاید اس لیے۔ وہ چند لمحوں بعد بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ وہ یکدم برا مان گئی تھی۔ ہم شاید جنرلائز کر رہے تھے۔ وہ اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر گڑبڑایا۔ نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ تم اگر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر پامسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ سالار نے بے حد سہولت سے اسے موضوع سے ہٹایا تھا۔ نہیں، میں کب ناراض ہوں؟ ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا موڈ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ ویسے تم پوچھو گی کیا پامسٹ سے؟ اس نے بات کو مزید گھمایا۔ بڑی چیزیں ہیں، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔
وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پامسٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامسٹ کی ابتدائی گفتگو سنتا رہا، لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی اور سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پامسٹ اب اس کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، لکیروں کا علم نہ ہی تو حتمی ہوتا ہے نہ ہی الہامی، ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مقدر بناتا، سنوارتا اور بگاڑتا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا، پھر اس نے جیسے حیرانی سے کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا اور پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو، جو اس وقت اپنے بلیک بیری پر کچھ میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پامسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے کچھ بےتاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ بلیک بیری پر اپنے میسیج چیک کرتے کرتے اس نے چونک کر پامسٹ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے تھا، لیکن پامسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ ہاں، امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ اور پھر اسے دیکھ کر کہا۔ اوہ اچھا۔ پامسٹ پھر کسی غور و خوض میں مشغول ہو گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی۔ پامسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ امامہ کو لگا جیسے پامسٹ نے کچھ غلط پڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر، جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور دوسری لکیر پہلی لکیر کی نسبت زیادہ واضح ہے۔ پامسٹ اب بھی اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سالار نے امامہ کے کسی اگلے سوال سے پہلے جیب سے والیٹ اور والیٹ سے ایک کرنسی نوٹ نکال کر پامسٹ کے سامنے میز پر رکھا، پھر بڑی شائستگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو، بس اتنی انفارمیشن کافی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جانا ہے۔ اسے اٹھ کر وہاں سے چلتے دیکھ کر امامہ نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے ابھی اور بہت کچھ پوچھنا تھا اس سے، امامہ نے خفگی سے سالار کے برابر میں آتے ہوئے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے کچھ تیکھے انداز میں کہا۔ وہ فوری طور پر اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکی۔ اس نے مجھے اور پریشان کر دیا ہے۔ امامہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ پارکنگ میں آ گئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سالار سے کہا، اٹ واز یور چوائس، یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا۔ سالار نے کچھ بے رخی سے کہا تھا، اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم خود گئی تھی اس کے پاس اپنا مستقبل دیکھنے۔ سالار، تم مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ امامہ نے اس کی بات کے جواب میں یکدم کہا۔ یہ نتیجہ اگر تم نے پامسٹ کی پیش گوئی کے بعد نکالا ہے تو مجھے تم پر افسوس ہے۔ سالار کو غصہ آیا تھا اس پر۔ امامہ کچھ خفیف سی ہو گئی۔ ایسے ہی پوچھا ہے میں نے۔ تمہیں پہلے کم وہم تھے میرے بارے میں کہ کسی پامسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی؟ سالار کی خفگی کم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری شادی تو وہ تمہاری پریڈکٹ کر رہا ہے، ایک کامیاب خوشگوار ازدواجی زندگی، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم مجھے چھوڑ دو۔ سالار نے اس بار چپتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ ان کی گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی۔ میں تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، امامہ نے سالار کو دیکھے بغیر بے ساختہ کہا۔ پھر ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو۔ سالار کو یکدم اسے چڑھانے کی سوجی۔ امامہ نے اس بار اسے خفگی سے دیکھا۔ تم بے وقوفی کی بات مت کرو۔ ویسے تم کر لینا شادی، اگر میں مر گیا تو اکیلی مت رہنا۔ امامہ نے کچھ اور برا مانا۔ میں کچھ اور بات کر رہی ہوں، تم کچھ اور بات کرنا شروع ہو جاتے ہو۔
اور تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار کے مشورے نے اسے ڈسٹرب کیا تھا اور یہ اس کے جملے کی بے ادبی میں جھلکا تھا۔ سالار خاموش ہوا، امامہ بھی خاموش تھی۔ تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے کہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا؟ وہ چند لمحے کے بعد یکدم بولی تھی۔ وہ اس کی ذہانت پر اشش کر اٹھا تھا۔ تو کیا میں نہ کروں؟ سالار نے جان بوجھ کر اسے بڑی سنجیدگی سے چھیڑا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اسے بڑے پریشان انداز میں دیکھا۔ مجھے پامسٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ پچھتائی تھی۔ تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتہ ہو سکتا ہے۔ وہ صاف گو تھا اور ہمیشہ سے تھا، مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو کبھی اس طرح شرمندہ نہیں کیا تھا جس طرح اب کیا تھا۔ گڑھوں پانی پڑنے کا مطلب اسے اب سمجھ آیا تھا۔ انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں میں، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ جانتا ہوں، اور تمہیں فرشتہ کبھی سمجھا بھی نہیں میں نے۔ مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے نہیں دیتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور وہ بہت کم کوئی غلط بات کرتا تھا۔ امامہ کو یہ اعتراف تھا۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں، پانسوں، اعداد، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، بس صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندگی سے سن رہی تھی۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بول ہی نہیں سکی تھی۔ سالار بعض دفعہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ یقین اور یہ اعتماد تو اس کا اثاثہ تھا۔ یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا تھا؟ اس رات امامہ کو پہلی بار یہ بے چینی ہوئی تھی۔ وہ ساتھی تھے، رقیب نہیں تھے، پر اسے چند لمحوں کے لیے سالار سے رقابت ہوئی تھی۔ وہ ایمان کے درجوں میں اس سے بہت پیچھے تھا۔ وہ اسے پیچھے کیسے چھوڑنے لگا تھا؟ وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے اور اپنی شادی کے 7 ماہ بعد وہاں عمرے کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا۔ سالار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے اسے مارا تھا۔ تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کا سن کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ امامہ کو تاریخ، مہینہ، دن، وقت سب یاد تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس دن جلال سے ملی تھی، اتنے سالوں کے لا حاصل انتظار کے بعد۔ سالار گنگ تھا۔ وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑگڑا رہا تھا، اس آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اس دن میں یہاں تھا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا تھا۔ اس بار وہ ساکت ہوئی۔ عمرے کے لیے؟ سالار نے سر ہلایا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید… ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ شاید… سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، یوں جیسے چاہتا تھا وہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیسے کرتی؟ اس سے کہتی، یہ کہہ دیتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے ایسی سرد مہری، ایسی بے رخی نہ برتتا، وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اس کے اور جلال کے بیچ میں اللہ کو لے آیا تھا، اور اس کے لیے سالار کو یقیناً اللہ نے ہی چنا تھا۔
ایک گہری سانس لے کر اس نے سب کچھ جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئی تھیں۔ اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے، وہ بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ تم منقوہہ تھی میری، دور تھیں لیکن میری زندگی کا حصہ تھیں۔ وہ روتی گئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اسی وقت چلا تھا۔ وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی اور اب وہاں حرم میں سالار کی قرات سن کر گنگ تھی۔ ایسی قرات کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ جب قرآن پاک حفظ کیا تب، اب تو پرانی بات ہو گئی ہے، اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا۔ امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ شوق تھی۔ تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں میں؟ پتہ نہیں، کبھی خیال نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حافظ ہی ہیں۔ میرا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسوؤں کا ایک ریلا آیا تھا امامہ کی آنکھوں میں۔ جلال کو پیڈسٹل پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا، اور آج وہ جس کی بیوی تھی، حافظ قرآن وہ بھی تھا۔ بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطا کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے۔ وہ سنتی آئی تھی، وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے، وہ دیکھ رہی تھی۔ بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے، اتنا ہی سہل، آسان، پلک جھپکنے سے پہلے، سانس آنے سے پہلے۔ اللہ سامنے ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں گر کر روتی۔ بہت کچھ مانگا تھا، پر یہ تو صرف چاہا تھا۔ وہ اتنا کچھ دے رہا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے، جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نہیں جان پایا۔ وہ روتے روتے ہنسی۔ بہت خوش ہوں اس لیے، تمہاری احسان مند ہوں اس لیے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے۔ وہ روتی ہنستی اور کہتی جا رہی تھی، بے وقوف ہو اس لیے۔ سالار نے جیسے خلاصہ کیا، ہاں وہ بھی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کی زبان سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کر خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ نے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سالار کو دیکھا، جو بہت خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم الدین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا، تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔
میرے اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا ہے نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی۔ اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں۔ ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میرے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شریک کروائے، نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا اور اٹھ نہیں پایا۔ امامہ نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔ دعائیں، وظیفے، منتیں، کیا تھا جو میں نے نہیں کیا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں تھا، اس کے گھٹنے پر دھرا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھی۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے۔ وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا، نہ قدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال، وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس اعتراف، اس اظہار کے لیے کون سی جگہ چنی تھی؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی اور احترام سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرمانبردار رہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالحہ اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی۔ وہ عورت جس کے لیے سالار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا تھا۔
اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھیٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سالار، تم سے ایک چیز مانگوں؟ امامہ نے جیسے اس کی سوچ کی تسلسل کو روکا تھا۔ وہ اس وقت حرم کے صحن سے باہر نکلنے ہی والے تھے۔ سالار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔ سالار کو اندازہ نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آخری خطبہ؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔ امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے آخری خطبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا، تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ سالار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا نا انہوں نے؟ وہ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں۔ سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ ان دونوں کے کپڑے اب ہوا سے پھڑپڑا رہے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جما دینے والا سوال کرنے والی تھی۔ تمہیں ان کا آخری خطبہ یاد ہے؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ سارا تو نہیں۔ سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔ بس چند احکامات یاد ہوں گے۔ اس نے بات مکمل کی تھی۔ جیسے؟ امامہ نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ سالار اس کی نظروں سے نظریں ہٹا نہیں سکا۔ وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی، اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفے میں بھی تھا۔ مجھے پورا یاد ہے، اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ یہی کیوں دیا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کے بعد آپس میں ملے اور بخشے گئے۔ وہ اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی دو انسانوں سے ہوا، اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا، اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سالار لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ امامہ ہنس پڑی۔ تم ہنسی کیوں؟ سالار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے تم کو وہ چند احکامات بھی یاد نہیں۔ اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ سالار لاجواب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیہہ ڈھونڈ کر پیش کرتا، اس نے اسی پرسوچ انداز میں اس سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے، آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنا لیں
تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں۔ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی تھی اور سالار کو پتہ تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی تھی۔ وہ عورت 9.5 سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی۔ تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پتہ ہے نا؟ اس آخری خطبے کے وہ تلوار اس کی گردن پر آ گری تھی جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ پسینہ ماتھے پر نہیں پیروں کے تلووں تک آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا اور بس وہ تھے جن کی نظروں میں اس کے لیے ملامت نہیں افسوس تھا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا۔ سر جھکائے تیز قدموں سے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا؟ اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ سالار نے اس سے اس بار یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی۔ اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا میں سود جب بھی چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھر بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا تو پھر انہی کے لیے چھوڑ دو۔ سالار ہل نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے، تم تو حافظ قرآن ہو سالار، پھر بھی اتنی بڑی وائلیشن کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی۔ امامہ نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کہا تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کر رہا ہوں لوگوں کو، اور امامہ نے سالار کی بات کاٹ دی۔ تم کو یقین ہے کہ تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو بھی کر رہے ہو اس میں سود کا ذرہ تک شامل نہیں ہے؟ سالار کچھ دیر بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو، چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں یہ، بالکل ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اسے کہا تھا ابھی تو ہم حرام کام ہی سہی مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا، اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، کم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ سود جن لوگوں کے خون میں رزق بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ سالار کو ایک لمحے کے لیے لگا امامہ نے اس کے چہرے پر تمانچہ دے مارا تھا۔ بات کڑوی تھی پر بات سچی تھی۔ تھوک سکتا تھا پر کڑواہٹ زائل نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پر پہنچانے کے لیے مت استعمال کرو۔ وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اور آج وہ بیوی بن کر ویسی ہی باتیں دہرا رہی تھی تو سالار کو خفگی ہو رہی تھی یا شاید وہ شرمندگی تھی جو اسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا،
اس عورت کو متی اور فرمانبردار کرنے کے لیے، اور ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی، اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا۔ اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی تمیز لیے بیٹھی تھی۔ جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی۔ امامہ ہاشم کی زبان سے سالار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا، بونا نہ بنتا، فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا، شیطان نہ دکھتا۔ میں آخری خطبہ پڑھوں گا، کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا تھا۔ مجھ سے سنو گے؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاق سے کہا، تمہیں زبانی یاد ہے؟ سالار نے بغیر حیران ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اتنی بار پڑھا ہے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں۔ وہ اب جیسے کچھ یاد کر رہی تھی۔ سناؤ، سالار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبے کو حوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا، جو کئی سو سال پہلے آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و معذرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرانے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں۔ اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو حاضر نہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج سے تمام سود کالعدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور تم لوگ غلوں سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں
تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اے لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اس میں سے ان کو پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔